बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। न्यूज़ टू यू देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद। ये मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, इस वजह से बैठा हुआ हूँ कि जनाब मेरे पीछे वज़ीर आज़म हाउस है और आज हम पूरा मीडिया जो है वो बाहर हम बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती से मुतल्लिक़ एक अहम तरीन इजलास जो है वो इस वक्त भी जारी है। जब तक ये वीलॉग आप तक पहुँचेगा हो सकता है कि वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि उस इजलास को शुरू हुए तकरीबन कोई 2 घंटे जो है वो हो चुके हैं। और इस इजलास में आज सबसे बड़ा और अहम मामला जो है वो ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद जो पैदा सूरत हाल है उसका जायज़ा लेना, और फिर पाकिस्तान का अफ़गान तालिबान रजीम के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन ग़ज़ब बिल हक़ है उसके मुज़म्मरात, उसके नताइज, उसके असरात और इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान की एक ऐसी खारजा पॉलिसी को मुरतब करना है जो उसमें सबकी मशावरत शामिल हो, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान इस खित्ते का सबसे महफूज तरीन अल्लाह के फजल करम से मुल्क है। बाकी आप खलीजी ममालिक में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है, अरब ममालिक में जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है। सूरत हाल इंतहाई जो है वो इस वक्त जो है वो ख़तरनाक है, संगीन है। ईरान में शहादतें हो रही हैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, लेकिन ईरान भी अपनी बसात के मुताबिक, हिम्मत के मुताबिक जवाब दे रहा है। आज के इजलास की एक अहम बात ये है कि ये देखिए, हम हमेशा बात करते हैं, और ये जितनी भी सियासी जमातें जो बालग नज़री का मुजाहरा करने वाली हैं वो इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद है, सिवाय तहरीक इंसाफ। इनका आप ये अंदाज़ा करें, इन्होंने आज के इजलास का बाइकाट किया, जो कि इजलास पाकिस्तान की कौमी सलामती पर है, खारजा पॉलिसी पर है, पाकिस्तान के बुनियादी कौमी स्ट्रेटजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर है। लेकिन इन्होंने इसके ऊपर भी सियासत की और ये कहा इन लोगों ने कि जनाब जब तक आप हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाते उस वक्त तक जो है वो हम आज के इजलास में शिरकत जो है वो नहीं करेंगे। हमारी इमरान खान से मुलाकात कराएं, या फिर एक और बड़ा मुतालबा था कि इमरान खान को जेल से निकाल कर यहाँ पे लाएं। अब आप ये अंदाज़ा करें कि इमरान खान को जेल से निकालें और उसको वज़ीर आज़म हाउस में निकालें, पैरोल पर रिहा कर दें, तो वो इमरान खान की जो अब ये ऐसी बातें हैं जो नाकाबिले कबूल हैं, नाकाबिले फ़हम है। ये शर्त रखी। राना सनाउल्लाह कल शाम को जाकर उनसे मिला, उनसे जो अपोजिशन लीडर के चैम्बर में गया, वहाँ पे अल्लामा नासिर अब्बास भी मौजूद थे, अचकज़ई भी मौजूद थे। और ये भी मैं आपको बात बता दूँ, महमूद खान अचकज़ई तैयार था, वो जाना चाहता था, उसको इस तहरीक इंसाफ ने रोका। वो आज सुबह भी अपने चैम्बर में गया, उसने कहा कि हमें जाना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने कहा रातों रात आपने वो क्या नाम नहाद एक कोर कमेटी है, सियासी कमेटी है, उसका इजलास बुलाया और कहा कि चूँकि इमरान खान की सेहत के हवाले से हमें खदशात हैं, हमारी मुलाकात इमरान खान से नहीं कराई जाती। वही अलीमा खान वाला माफिया इस पर सवार हो गया, हावी हो गया, और अपोजिशन लीडर जो थे वो भी इस वक्त कठपुतली अपोजिशन लीडर है, क्योंकि दोनों जो है वो बने ही जो है तहरीक इंसाफ की हमायत से बने हैं, तो कठपुतली लीडर हैं। तो इस वजह से उनको जनाब इन्होंने उनकी राय को जो है वो बिल्कुल नज़रअंदाज किया। महमूद अचकज़ई जो है वो चुप होकर बैठ गया। उसने कहा जी ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, मुझे पता है कि आप लोगों ने मुझे अपोजिशन लीडर बनाया है, तो अब मैं अपना फ़ैसला करने में आज़ाद दूँगा। अगर आप इस तरह ही चलना है तो हो सकता है कि अपोजिशन लीडरी जो है महमूद अचकज़ई जो है वो आने वाले दिनों में अपोजिशन लीडरी भी जो है वो छोड़ दें। ये भी आपको बता दूँ। तो ये इस वक्त सिचुएशन ये इस वक्त बनी, आप देखें खतरात के बादल मंडला रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, और ये तहरीक इंसाफ सियासत खेल रही है। यानी कि क्या इमरान खान पाकिस्तान से बढ़कर है? क्या इमरान खान पाकिस्तान की कौमी सलामती से बढ़कर है? देखें ना, इस इजलास में भी शिरकत नहीं की, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ जिसमें आला अस्करी क़यादत मौजूद है, हमारे फील्ड मार्शल साहब मौजूद हैं और लोग हैं, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह हैं। अफ़गान तालिबान रजीम के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है। अब तक उनके 500 से ज़्यादा अफ़गान तालिबान के जो कारिंदे हैं वो मारे जा चुके हैं, ठीक है। उनकी जनाब तकरीबन कोई 150 से ज़्यादा पोस्टें तबाह कर दी हैं, 40 के करीब पोस्टों पर हमारा कब्ज़ा है, 200 के करीब उनके जो टैंक हैं, तोपखाना है, दीगर जो हथियार हैं वो तबाह बर्बाद कर दिए गए हैं। और उसके साथ साथ जो उनके फ़ज़ाई अहदाफ़ हैं उनको हमारी एयर फोर्स कामयाबी के साथ निशाना बना रही है, और वो रोज़ाना की बुनियाद पर हमले करते हैं बॉर्डर एरिया में आके। लेकिन हमारी फोर्सेज अल्लाह के फजल करम से मुँह तोड़ जवाब दे रही ताकि वो इस सूरत हाल का फ़ायदा न उठाए। दूसरी तरफ ईरान ने
نے جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں جو امریکی ریڈار تھا جو کہ جو ارلی وارننگ سسٹم کا کام کرتا تھا اس کو برباد کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے، اور وہ بڑی ان کو ہو گئی ہے۔ اور اب تو ایک اور بڑی اہم آپ کو چیز جو ہے وہ بتا دوں، تیزی کے ساتھ جو انٹرسیپٹر ہیں، جو کہ یہ جو میزائل اور ڈرون کو روکنے والے جو آلات ہوتے ہیں یا ہتھیار ہوتے ہیں، وہ ختم ہو رہے ہیں خلیجی ممالک کے پاس، عرب ممالک کے پاس تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، کیونکہ ایران وہاں پہ امریکی مفادات کو نشانہ بنا رہا ہے، امریکی اڈے کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اتنا ایران نشانہ نہیں بنا رہا ان امریکی اڈوں کو جو وہاں پہ موجود، جتنا خود امریکی اور اسرائیلی ان کو بنا رہے ہیں اور الزام ایران کے اوپر لگا رہے ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں، اور اس کی واضح مثال سعودی عرب میں آرامکو جو آئل ریفائنری تھی، وہاں پہ ایران نے حملہ نہیں کیا، پتہ چلا اس کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا۔ یہ عرب دنیا بولتی نہیں، بات ہی نہیں کر رہی، ایران کہتا ہم نے وہاں پہ حملہ نہیں کیا، اور انہوں نے ببانگ دہل کہا۔ اور آج ایک اور بات آ گئی، اور جو یہ دیکھیں یہ کتنے جھوٹے ہیں، یہ جو اسرائیل ہے اور امریکہ ہے، جھوٹوں کو یہ آئی جی ہیں جو انٹرنیشنل توانائی ایجنسی کا سربراہ ہے جو گروسی، اس نے یہ کہا، اس نے کہا کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا تھا، یہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہے، اس کے پاس ایٹمی بم نہیں ہے، ہاں صلاحیت موجود ہے، یورینیم اس کے پاس موجود ہے، وہ بنا سکتا ہے، لیکن بنا نہیں رہا تھا۔ اور یہ ٹرمپ پہلے کہتا تھا ایران ایٹمی ہتھیار بنا رہا تھا، اس کو ہم نے روکنا تھا، پھر اس سے پھر گیا، پھر کہنے لگا ہمارا مقصد رجیم چینج کرنا ہے، پھر اس سے پھر گیا، پھر کہتا ہے ہمارا پروگرام ان کے میزائل پروگرام کو تباہ کرنا تھا، پھر اس سے پھر گیا۔ اب پوری جو کانگریس ہے، امریکی جو عوام ہے، امریکی جو اپوزیشن ہے، وہ تو ٹرمپ کے پیچھے پڑ گئی ہے، اور اب امریکی کانگریس میں اس معاملے کے اوپر ووٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے کہ اس معاملے کو یہیں پہ روک دیا جائے۔ دوسری طرف اسرائیل میں تباہی و بربادی ہے، آپ ویڈیوز اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، اسرائیلی جو ہے وہ ایران کا منت ترلا کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے پاس ایک ہی ملک ہے، ہمیں چھوڑ دو، جو وہاں پہ جو اٹیک ہو رہے ہیں یروشلم میں، مقبوضہ بیت المقدس میں، اور اس کے ساتھ تل ابیب میں تباہی و بربادی ہے، لوگ بنکروں میں بھی رہ کے بنکروں کو نشانہ بنا رہا ہے ڈرونز کے ذریعے، فلم کے ذریعے، دوسری طرف سے حزب اللہ کے بھی راکٹ حملے جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے انتہائی کشیدگی کی طرف بڑھ رہی ہے، اور ادھر سے تقریباً کوئی 1000 سے زیادہ ایرانی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، جس میں 50 کے قریب ان کے لیڈر بھی شامل ہیں۔ اور اس کے اب اچھی بات یہ ہے کہ ایران نے اپنا نیا سپریم لیڈر جو ہے وہ منتخب کر لیا ہے، اس کا باضابطہ اعلان بھی جو ہے وہ ہو جائے گا، جو کہ مجتبیٰ حسینی جو ہے وہ جو خامنئی کے دوسرے بیٹے ہیں، ان کا جو آن لائن ووٹنگ کے ذریعے کیا گیا ہے، یہ کہتے ہیں جی ہم نے ان کو بھی نشانہ بنانا ہے، ان کو بھی ٹارگٹ کرنا ہے۔ تو یہ حالات جو ہیں اس خطے کے جان بوجھ کر ایک انٹرنیشنل سازش کے تحت برباد کیے گئے، اور میں نے کل بھی کہا تھا، بار بار اس وجہ سے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ گریٹر اسرائیل کا یہ منصوبہ ہے جس کو یہ پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کو، اور اس کا بنیادی طور پر مقصد بھی یہی ہے کہ اس منصوبے کے تحت جو ہے وہ ان لوگوں کے جو عزائم ہیں وہ حاصل کیے جائیں، ان کو پورا کیا جائے، اور اس خطے کے اندر جو ہے بدامنی آئے، اور اسرائیل کا قبضہ ہو، اور اسرائیل کی مرضی کی حکومت ہو، کٹ پتلی حکومت ہو، عراق جیسا حال ہو جائے۔ لیکن ہم جو ہے وہ سلام پیش کرتے ہیں، جو ایرانی عوام ہیں وہ متحد ہیں، اور ان حملوں نے ان کو مزید متحد کر دیا۔ وہاں پہ رجیم چینج ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، ایران کے جو لوگ ہیں وہ شہادتیں دے رہے ہیں، لیکن وہ اپنی اس وقت کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور حکومت بھی جو چل رہی ہے، جس قسم کے بھی حالات ہیں، اس حکومت نے اپنے آپ کو وہ نیچے نہیں کیا، ڈاؤن نہیں کیا، وہ بھی اپنے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور ایران کی یہ اس حوصلے اور ہمت کو بھی سلامت کو دیکھیں، عرب ممالک ان کے خلاف، خلیجی ممالک ان کے خلاف، ٹھیک ہے، ایک طرح کا وہ ان کا ہی ساتھ دے رہے ہیں نا جو حملہ آور ہیں، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے پھر ایران بھی جہاں سے اس کو، اور پھر ایک اور بڑی بات آپ دیکھیں، یہ جو پٹھو ہے، یہ جو اسرائیل، انڈیا، افغان طالبان، امریکہ کا گٹھ جوڑ ہے، اس سے زیادہ اور کیا بڑی بات ہوگی کہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو انڈیا ہے، یہ اس نے اپنی بندرگاہیں دی ہوئی ہیں، پورٹس دی ہوئی ہیں، یہ پورٹس کے اوپر سے اسرائیلی حملے کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ اندازہ کریں اس خطے کے اندر جو انڈین پورٹس ہیں، اور یہ انڈیا کہہ رہا تھا کہ ایران ہمارا اسٹریٹجک اتحادی ہے، چابہار انڈیا کو دے رکھی تھی ایران نے، وہ پھر واپس لی گئی۔ اب آپ یہ اندازہ کریں
اسی یہ جو مودی گیا تھا اسرائیل تو یہ ایران پہ حملوں کی حمایت کر کے آیا تھا. میں نہیں کہہ رہا، انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے، بھارتی کانگریس کہہ رہی ہے، بھارتی اپوزیشن جماعتیں کہہ رہی ہیں، اور اب تو انٹرنیشنل میڈیا میں یہ، اور جو امریکی وزیر دفاع کے سابق ایک مشیر ہیں، وہ ریٹائر فوجی کرنل ہیں، انہوں نے تو بھنڈا پھوڑ دیا. انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں بولا کہ جو انڈین پورٹس ہیں، جو انڈیا کی بندرگاہیں ہیں، وہاں سے امریکی نیوی جو ہے وہ حملے کر رہی ہے، ان اڈوں کو استعمال کر رہی ہے. تو یہ دیکھیں کہ یہ انڈیا، یہ دیکھیں یہ اس کا اصل چہرہ ہے مودی کا. اس کا جو ہے یہ بغیرتی ہے، بشرمی ہے، یہ انسان کو کہلانے کے لائق نہیں. قاتلوں کا خود بھی قاتل ہے اور قاتلوں کا ہی ساتھی ہے، قاتلوں کا ہی دوست ہے. تو یہ حالات اس نے کریٹ کر دیے پورے خطے میں، اور یہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور اسی کے تناظر میں جہاں پہ اب ہم بیٹھے ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے باہر، یہ بریفنگ ہو رہی ہے جس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے، وزارت خارجہ نے، ہمارے اعلیٰ عسکری حکام نے بتایا کہ ہم اب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ سفارتی طریقے سے اس مسئلے کا حل ہو. ہم خطے کے تمام ممالک سے رابطے میں ہیں. ہم امریکہ کو بھی یہ پیغام دے رہے ہیں، سعودی عرب کو بھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ جنگ روکی جائے، مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے. اور پاکستان نے بھی یہ کہا ہے کہ ایران ایٹم بم نہیں بنا رہا، اور یہ گارنٹی دی تھی پاکستان نے سعودی عرب کے ذریعے امریکہ کو کہ ایران ایٹم ہتھیار نہیں بنائے گا، ایٹم بم جو ہے وہ نہیں بنائے گا. اس کے باوجود ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ بول دیا، ان کے اوپر حملہ کر دیا، کیونکہ ان کے عزائم کچھ اور تھے. رجیم چینج نہیں ہے، اس خطے کے اندر آنا، اپنا دھونس جمانا، مرضی کی حکومت لانا، یہ ان کے عزائم تھے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی پورے نہیں ہوں گے. یہ ٹرمپ جو کہتا ہے میرے پاس بڑا اسلحے کا ذخیرہ ہے، تو بھائی کر لیں آپ شوق پورا. یہ ایران کو غزہ بنانا چاہتا ہے، لیکن اس میں اس کو کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگی. بات پھر وہی ہے، تحریک انصاف نے آج کے اس اہم ترین اجلاس کا بائیکاٹ کر کے اپنا چہرہ مزید کالا کیا ہے، کالت ملی ہے. ان کو آنا چاہیے تھا، قومی سلامتی کا معاملہ تھا، بائیکاٹ کرنا نہیں چاہیے تھا. اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ عمران خان کو ہر معاملے میں تم دیتے ہیں، ہر معاملے میں لے آتے ہیں. اور بھائی عمران خان پاکستان سے زیادہ اہم ہے کہ آپ کہتے ہیں اس سے ملاقات کرائیں، نہیں جانا نہ جانا، یہ آپ کے آپس کے اختلافات ہیں. اور جناب اس کو بھیڑ چڑھا دیا. اور باقی پارٹی کے برسر گوہر بھی جانے کے حق میں تھا، یہ بھی اچکزئی بھی جانے کے حق میں تھا. لیکن وہ جناب سیاسی کمیٹی، کور کمیٹی، وہ جو ایک مافیا ہے، وہ بڑے بڑے لیڈر ہیں، وہ جناب کیے کرائے کے اوپر وہ پورے فیصلے جو ہیں اس کے اوپر پانی پھیر دیا. بہرحال ہماری افواج متحرک ہے، ہماری حکومت جاگ رہی ہے، ہمارے ادارے